الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوانیوں کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے خودکش بمباری کو جائز قرار دیا اور کس طرح سے یہ لوگ مسلم حکمرانوں سے لڑنے کو جہاد کہتے ہیں۔ انہوں نے کفار کے خلاف کبھی جہاد نہیں کیا۔ فلسطین کے تعلق سے ہماری بات ہوئی کہ کس طرح سے ٹال مٹول یہ لوگ کرتے تھے، مختلف بہانے بناتے تھے اور کبھی کہتے مصری حکومت ہمیں جانے نہیں دے رہی ہے، اور جب بات کھل کے آئے کہ بھائی دسیوں لاکھ تمہارے اندر نوجوان ممبران ہیں لیکن چند سینکڑا ہی کیوں بھیجتے ہو، تو کہتے ہیں مصری حکومت جانے نہیں دیتی ہے۔ اور جب تجربہ اور ٹریننگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، تجربہ حاصل کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مصر پر قابض انگریزوں سے لڑنے کے لیے اخوانیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور فلسطین کے لیے ہما وقت بولتے رہتے تھے، بلکہ الٹا مصر پر قابض انگریزوں کے خلاف یہ مل کر کے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مصری فوج نے انگریزی فوج پر حملہ کیا تو اسے اخوانیوں نے احمقانہ حرکت قرار دیا کہ بھائی انگریزی فوج یہ ٹھیک ہے مصری حکومت کے لیے، اس کے خلاف بغاوت کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو انگریز یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہوں ان سے نہ لڑیں اور یہودیوں سے لڑنے کا عزم دکھائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ مصر پر انگریزی قبضے کے خلاف اخوانی موقف یہی ہے کہ یہ کبھی نہیں ان سے لڑے، حالانکہ جب سے ان کی تنظیم قائم ہوئی انگریز قابض تھے۔ حسن بننا 1945 اور 46 کے اندر فتویٰ دے رہے تھے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے، اگر حکومت جہاد نہیں کرتی ہے تو انگریزوں کا ایجنٹ، اس طرح کا فتویٰ ان لوگوں نے دیا عوام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ بغیر شرائط کے مصر سے انگریزوں کا نکلنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اسی ملک فاروق کی حکومت سے بیعت کیے ہوئے تھے اور تعریف کے پل باندھ رہے تھے۔ انگریزوں کے خلاف سوائے فتویٰ کے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا اخوانی جہادیوں کی طرف سے جس طرح مصری حکومت کے خلاف کیا گیا۔ انہوں نے مصری حکومت کے خلاف جس طرح جہاد کیا انگریزوں کے خلاف کبھی نہیں کیا، صرف فتویٰ دیا انہوں نے۔ اور جب مصری فوج نے انگریزی فوج کے خلاف حملہ کیا، لڑنے کے لیے تیار ہوئی، تو یہ لوگ منع کر رہے تھے، کہہ رہی ہے مکانہ کا قدم، لیکن فتوے دے رہے تھے۔ اور وہاں کی جو شاہی حکومت تھی، شاہی حکومت کا تختہ پلٹا جا رہا تھا، تو یہ حسن بننا ملک فاروق سے ملے ہوئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ حکومت بہت صحیح ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا نہیں صحیح ہے۔ ایک طرف یہ شاہی حکومت سے ملے ہوئے تھے اور دوسری طرف مصری فوج کو منع کر رہے تھے، روک رہے تھے کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف فتویٰ دے رہے تھے کہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے۔ یعنی یہ ساری منافقانہ صورت ان کے اندر جمع تھی کہ شاہی حکومت سے بھی ملے رہو، انگریزوں سے بھی ملے رہو، اور عوام سے بھی ملے رہو۔ عوام سے ملنے کے لیے یہی طریقہ ہے، کیونکہ عوام انگریزوں سے عاجز تھی، انگریزوں کو غلط سمجھتی تھی، بس وہ چاہتی تھی کہ انگریز نکل جائیں، تو یہ فتویٰ دیتے تھے عوام میں، تو عوام یہاں تک کہ مقبول ہو جائیں۔ شاہی خاندان سے ملے ہوئے تھے تاکہ وہاں بھی ہم سرخرو رہیں، انگریزی فوج سے بھی ملے ہوئے تھے۔ اس طرح کیوں؟ اس کا پتہ کیسے چلا؟ جب مصری فوج نے انقلاب برپا کیا تو یہ لوگ منع کر رہے تھے، اور اسے احمقانہ حرکت قرار دیا انہوں نے۔ اور جب مصری فوج جیت گئی، انگریزوں کو نکال دیا مصر سے، تو یہی اخوانی جو اس وقت حسن حزیبی تھے، یہ لوگ جا کر کے حکومت کے نمائندوں سے بات کرنے کے لیے کہ ہمیں بھی حکومت میں شریک کرو۔ جمال عبد الناصر نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو وزارت الاوقاف ہے اس کو آپ لوگ سنبھال لو۔ تو کہا بس اتنا ہی، ہم اسی لیے آئے ہیں
مطلب وہ شیئرنگ چاہتے تھے، آدھا آدھا شیئرنگ چاہتے تھے حکومت کے اندر. کہا بھائی تم لوگ دینی جماعت ہے تمہارے پاس علماء ہیں، سنبھال لو، اور کیا چاہیے تم لوگوں. لیکن جب وہ غصہ ہو کر کے چلے آئے، جمال عبد الناصر نے کہا کہ یہ بھی نہیں دوں گا، وزارت الاوقاف بھی تم لوگوں سے چھین جائے گا اگر نہیں قبول کرو گے تو. اب دیکھتے ہیں وہاں کے جو وزارت الاوقاف ہو، چنانچہ بہرحال حسن باقوری جو حسن بننا ہی کے ساتھیوں میں سے تھے ان کو بنا دیا گیا. تو یہ لوگ دیکھیں گے آپ، چاہے وہ ازہر ہو، جامع ازہر ہو، وزارت الاوقاف ہو، عام طور سے اسی وقت سے انہی اخوانیوں کا ہی عموماً قبضہ رہتا ہے، یہی لوگ وہاں پہ پائے جاتے ہیں. 1947 کے اندر نقراسی پاشا کی وزارت میں اخوانیوں کا موقف وہی ہو گیا جو مصری حکومت کا تھا کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا جائے اور اسے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں پیش کیا جائے. چنانچہ اخوانی پہلے لوگوں کو جوش دلا کر خوب واہ واہی لیتے، لیکن جب ان سے سنجیدگی سے فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو اسی لائن پہ آ جاتے جو حکومت چاہتی. یہ ہے اخوانیوں کی سیاست. یہی حال اخوانیوں کا عراق کے تعلق سے بھی رہا. پہلے انہوں نے امریکی استعمار کے ساتھ حکومت سازی میں حصہ لینے سے منع کیا، لیکن 2005 میں پول بریمر کی حکومت میں اخوانیوں کے نمائندے شامل ہو گئے، جن میں محسن عبد الحمید، استاد صلاح الدین بہا کا نام بھی آیا. یعنی شیعوں کے ساتھ حکومت میں یہ لوگ شامل ہو گئے 2005 کے اندر. پہلے منع کرتے تھے حصہ لینے سے. سنی عراقیوں نے اخوانیوں کے اس مکرانہ موقع پر اعتراض کیا، لیکن کرسی ملنے کے بعد ان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. چنانچہ استاد محمد جمعہ نے کہا وقد بدأ للعيان المآزق التي تعيشها الجماعة عندما قرر الحزب الإسلامي العراقي بقيادة الأستاذ محسن عبد الحميد المشاركة في مجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل الاحتلال، فإن مشاركة الإخوان في هذا المجلس سيجعلهم عمليا ضمن المسؤولين تاريخيا عن هذا النهب المنظم لمقدرات الشعب العراقي. یہ استاد محمد جمعہ جو سنی تنظیم کے اہل سنت والجماعت کے صدر تھے، انہوں نے باقاعدہ یہ بیان دیا کہ اخوانی جماعت الحزب الاسلامی العراقی جس کا نام تھا، اس نے موجودہ عبوری حکومت کے اندر جو مشارکت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اور یہ اس بات کا پیغام ہے کہ امریکیوں نے، ایرانیوں نے جس طرح سے ملک کو لوٹا ہے، یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، انہوں نے بھی اس میں تعاون کیا. اسی وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا اور حکومت کے اندر حصہ لیا ہے 2005 میں. تو ان کو حکومت ملنی چاہیے، حکومت کے اندر مشارکت ہونی چاہیے، کم سے کم شرکت ہونی چاہیے. اخوانیوں کی خیانت عراق میں اسی پر نہیں رکی ہے، بلکہ عراق کی تقسیم کے لیے امریکی استعمار نے جو دستور وضع کیا تھا اس کی بھی اخوانیوں نے موافقت کر دی تھی، جس کی روح سے عراق کو عرب ملکوں سے نکال کر ایران سے ملانا تھا اور اس کی سنی شبیہ کو ختم کرنا تھا، ساتھ ہی اسلامی شریعت کو دستور سے نکالنا تھا. لیکن سنی سیاسی جماعت حیات علماء المسلمین نے اس دستور کو یکساں مسترد کر دیا اور عراقیوں کو اس کی خطرناکی اور سازش سے آگاہ کیا اور واضح کر دیا کہ اس کا واحد مقصد عراق کی وحدت کو پارا پارا کرنا ہے. اور ایک دوسرے سنی پلیٹ فارم مجلس الحوار الوطنی السنی کے ترجمان استاد صالح المطلق نے کہا ان الدستور سہم فی قلب العراق وہو معد لتمزیق وحدت العراق، کہ یہ جو نیا دستور تیار کیا گیا یہ عراق کے قلب میں ایک تیر گھونپا گیا ہے، ایک چھورا گھونپا گیا. یہ عراق کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے. وہو معد لتمزیق وحدت العراق وكل من يؤمن بحرية بلده عليه يذهب ويقول لا للدستور الذي يشبه العراق. اور جو بھی آزادی سے اس ملک میں رہنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کے کہے کہ ہمیں ایسا دستور نہیں چاہیے جو عراق کی وحدت کو پارا پارا کر رہا ہو، اس کی سالمیت کو جو ذبح کر رہا ہو، ایسا دستور ہمیں نہیں چاہیے. اخوانیوں کی عراق کے ساتھ
اس غداری اور خیانت کی وجہ سے اخوانی پارٹی سے بہت سے ممبران نے استعفیٰ دے دیا، اور ان سب نے اس کی یہ وجہ بتائی کہ ان الاعضاء المستقلین یرفضون بشکل قاطع موقف الحزب الذي انشق عن الصف الوطنی لتقویة المناهضة للقوی المناهض للاحتلال ودعا بقیت اعضاء الحزب الى استقالہ كذلك. کہا یہ ملک کے خلاف، ملک کی وحدت کے خلاف یہ باقاعدہ جنگ ہے جو اس پارٹی نے اختیار کر رکھی ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اور دوسرے اعضاء اور ارکان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں، فوری طور پر وہ استعفیٰ دے دیں. مصر کے اخوانیوں نے اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں کیا. یعنی عراق میں اخوانیوں نے جو کچھ کیا، مصر کے جو اخوانی تھے، وہاں کے جو مرشد عام تھے محمد عاکف، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی وہاں کے اخوانی اس طرح سے موقف رکھتے ہیں جو عام سنیوں کے خلاف ہے، وہاں جو ایرانی شیعہ جو موقف رکھتے ہیں وہی موقف وہ لوگ رکھ رہے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو محمد عاکف نے جواب دیا تھا 2005 کے اندر، انہوں نے کہا نحن لا نشک فی اخلاص و دین اخواننا، ہمارے جو اخوانی جماعت سے منسلک وہاں کے لوگ ہیں ان کے دین میں اور اخلاص میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. انہم یتخذون الموقف الذی یریدونہ مناسبا، وہ وہاں جو موقف بہتر سمجھ رہے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں بناء علی فقہ و دراست و اصول، ولہذا نقول لک اہل مکہ ادری بالشعابیہ. ان کے لیے جو مناسب ہے وہی جو سمجھتے ہیں اچھا وہ کام کر رہے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ اہل مکہ ادری بشعابہا، کہ اہل مکہ اپنی گھاٹیوں کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی اہل عراق کی مصلحت کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. ورب الدار عالم بما فیہ ہے، اور ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں زیادہ اچھا جانتا ہے. اس طرح کہہ کر کے انہوں نے اپنا پلو جھاڑ لیا. کہ مطلب یعنی گویا یہ پیغام دے رہے، یہ میسج دے رہے ہیں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنی مصلحت میں انہوں نے ٹھیک کیا ہے، شیعوں کا ساتھ دے کر کے، امریکیوں کا ساتھ دے کر کے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. یہ ہے اخوانیوں کا اصلی چہرہ، جو اسلامی شریعت اور جہاد کی بات کرتے ہیں، لیکن جب کرسی مل جاتی ہے تو دینوں ملک دونوں کو بیچ دیتے ہیں. یہ خود یورپ اور امریکہ کی غلامی کرتے ہیں اور مسلم حکومتوں پر اس کا الزام لگاتے ہیں. یہی اخوانی ہیں جو مصر کے اندر ملک فاروق کی حکومت پر انگریزوں کی غلامی کا الزام لگاتے تھے. احمد ماہر پاشا نقراسی پاشا کو قتل کروا کر وطن پرستی ثابت کر رہے تھے، اور یہاں عراق میں انگریزوں کا ساتھ دے کر کے، امریکیوں کا ساتھ دے کر کے، ایرانی رافضیوں کا ساتھ دے کر کے اسے دینی اور قومی اعتبار سے تقسیم کرنے پر لگے ہوئے تھے. لیکن پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوا اور پورے قوم کے اندر ذلت و رسوائی ہوئی. سب لوگوں نے انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا. اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ کیا کنال کی جنگ میں اخوانی شامل تھے، جو 1952 میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی تھی لڑائی، اور مصر کو انگریزوں کی قابض فوج سے نجات دلایا گیا. کیا اس وقت یہ شریک ہوئے تھے؟ 1952 کے اندر اسماعیلیہ میں مصری پولیس اور انگریزی فوج کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، جس میں 50 مصری جاں بحق ہوئے تھے، اور یہی لڑائی انگریزوں کے لیے مصر چھوڑنے کا باعث بنی. اس لڑائی کے بعد ہزاروں مصری فوج انگریزی فوج کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. اکثر اخوانی اس لڑائی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جیسے انہوں نے اس میں خون پسینہ بہایا اور قربانی دی ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ شاہی حکومت جو انگریزوں کے حق میں تھی، اکتوبر 1991 کے اندر جب حکومت نے انگریزی فوج کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تو اخوانیوں کے دوسرے مرشد حسن حزیمی شاہی محل میں شاہ فاروق کو مبارکبادی دینے کے لیے گئے تھے، اور واپس آ کر اخوانیوں کو امن و شانتی کا درد دے رہے تھے. اندر جا کر کے شاہ فاروق جو کہ انگریزوں کا پٹھو تھا، انگریزوں کے اشارے پہ ناچتا تھا، اس کو گئے تھے مبارکبادی دینے کے لیے، اور ہو جا کر کے واپس اخوانیوں کے اندر امن و سمتی کا درد کہ نہیں تم کو کچھ بولنا نہیں. بلکہ 1951 کو حسن حزیبی نے کلی طور پر اعلان کیا کہ مارکے کنال میں
اخوانیوں کا کوئی رول نہیں تھا، ہم شاہی حکومت کے تمام فیصلوں میں اس کے ساتھ، ہم کوئی احمقانہ حرکت نہیں کرتے۔ یعنی مصری فوج نے، مصری پولیس نے انگریزوں پر جو حملہ کیا تھا اس کو یہ لوگ بغاوت کہتے ہیں، احمقانہ فعل انہوں نے اسے قرار دیا۔ اس طرح اخوانی مرشد نے انگریزوں سے لڑائی کو احمقانہ فعل قرار دیا اور اپنی جماعت کو اس سے الگ کر لیا۔ اخبار المصری کے مندوب نے، نمائندے نے مرشد حزیبی سے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا کہ انگریزی اخبارات میں اخوانیوں کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ اس لڑائی میں وہ بھی شامل تھے؟ تو حسن حزیبی نے کہا ہم ایسی خبروں پر دھیان نہیں دیتے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ اسماعیلیہ اور پورٹ سعید کے اندر جو لڑائی انگریزی فوج اور مصری فوج کے درمیان ہوئی ہے اس میں کوئی اخوانی شامل نہیں تھا۔ آپ میری بات کی سچائی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس لڑائی میں نہ تو کوئی اخوانی مرا نہ ہی کوئی زخمی ہوا، حتیٰ کہ کسی کا کپڑا تک نہیں پھٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ ایسی احمقانہ حرکت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حسن حزیبی نے کہی، جو دوسرے مرشد ہیں اخوانیوں کے حسن بننا کے بعد، اور یہ کوئی دوسرا نہیں لکھا ہے، یہ محمود عبدالحلیم جو کٹر اخوانی تھے، حسن بننا کے ساتھ تھے، 3 جلد پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اخوانیوں کی پوری تاریخ لکھی ہے 3 جلد کے اندر، بڑی بڑی ضخیم جلد ہے۔ احداث صنعت التاریخ، اخوان المسلمون احداث صنعت التاریخ کے نام سے، دوسری جلد صفحہ نمبر 497 پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ کپڑا تک نہیں پھٹا ہے، زخمی ہونے اور فوت ہونے کی تو دور کی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اخوانی اس میں مرا نہیں، کوئی اخوانی اس میں زخمی نہیں ہوا، کسی کا کپڑا تک نہیں پھٹا ہے، تو آخر کیسے کہا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر یہ بات کیسے مشہور ہے انگریزی اخبارات میں کہ ہمارے اخوانی اس میں شامل تھے؟ ایسی احمقانہ حرکت ہماری جماعت کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ مطلب انگریزوں کے اندر ہی اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یہ احمقانہ حرکت ہے، یعنی مصری فوج نے، مصری پولیس نے جو یہ کام کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ احمقانہ کام ہے، اور ہماری جماعت کے لوگ ایسی احمقانہ حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انگریزوں کے خلاف انہوں نے لڑائی نہیں کی، اور یہ یہودیوں کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اخوانیوں کے مرشد حسن حزیبی کی چاپلوسی اور شاہی حکومت کی خفیہ برداری کو واضح کرتے ہوئے استاذ خالد محمد خالد نے اخبار روزہ الیوسف کے اندر ابشر بطول السلامت یا خواجہ جارج کے عنوان سے ایک مضمون لکھا۔ حد تو یہ ہے کہ خود اخوانی محمد غزالی نے حسن حزیبی کے بارے میں لکھا، کان سید حسن حزیبی رجلا ملکی النزع والوجہ۔ یہ جو حسن حزیبی تھے، دوسرے مرشد تھے، یہ شاہی حکومت سے ملے ہوئے تھے۔ فلما خان الملک فاروق الشعب المصری المكافئ لاخراج الانجلیز واسقط الوزارات التي اعلنت عليهم الحرب، جب ملک فاروق نے خیانت کیا مصری قوم کے ساتھ، وہ مصری قوم جو انگریزوں کو نکالنے کے لیے لڑ رہی تھی، اور اس ملک فاروق نے تمام وزارتوں کو جب ختم کر دیا، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا، وجاء بالسید حافظ عفیفی باشا علی انقاذ الجہاد المطعون فی ظہرہ ذهب السید حزیبی الی القصر الملکی، اور انہوں نے یعنی ملک فاروق نے دوسری حکومت قائم کی، پہلے کو تحلیل کر کے۔ اس موقع پر حسن حزیبی شاہی محل میں گئے تھے مہنئن ملک فاروق کو مبارکبادی دینے کے لیے کہ بہت اچھا کام کیا، یہ لوگ بڑا انگریزوں کے خلاف قدم اٹھا رہے تھے، اچھا کیا، پوری حکومت کو ختم کر دیا، نئی حکومت قائم کی۔ وصدرت الاوامر للاخوان كلهم ان يلتزموا الحدود، اور انہوں نے باقاعدہ سرکولر جاری کر دیا اخوانی جماعت کے اندر کہ سب لوگ سکون اور اطمینان سے رہو، کسی کو بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، مصری فوج اور مصری عوام جو کام کر رہی ہے بہت غلط کام ہے، انگریزوں کے خلاف جو بغاوت کا اعلان کیا ہے، انقلاب کا اعلان کیا ہے، یہ غلط ہے۔
اخوانیوں کو خاموش کر دیا شاہی حکومت سے مل کر کے. وغلبنی السخط علی ھذا العمل الشاذ، تو کہہ رہے ہیں یہ محمد غزالی کہہ رہے جب میں نے یہ چیز دیکھی، اتنی گھٹیا حرکت جب میں نے دیکھی حسن حزیبی کی طرف سے، تو مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی. میں غصے سے اور غضبناک ہو گیا، سخت تکلیف ہوئی. یہ محمد غزالی اس طرح کے تھے آدمی، ان کے اندر کچھ سوچ بوجھ تھی، اسی لیے یہ اخوانیوں کے خلاف بھی لکھتے تھے، اپنی جماعت کے خلاف بھی لکھتے تھے. اسی لیے اخوانی انہیں منافق کہتے تھے. خود اخوانی جماعت کے لوگ ان کی تکفیر کر دی تھی، ان کو کہتے تھے کہ یہ مرتد ہو گیا، جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت سے لوگ بھگا دیے اس کو. تو ایسا آدمی جو جماعت کی بات کو یعنی اخوانیوں کی پول یہ بندہ کھولتا رہتا تھا. تو ان کی کتاب ہے من معالم الحق فی کفاحنا الاسلامی، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ انگریزوں سے یہ مصری فوج جب لڑنے لگی اور مصری عوام نے ساتھ دیا باقاعدہ، انگریزوں کے خلاف پوری قوم کھڑی ہو گئی، تو شاہی حکومت نے یہ بڑا غلط قدم اٹھایا اور اس نے کیا کیا، حکومت کو ختم کر دیا، فوج پر پابندی لگا دی. تو ایسے موقع پر حسن حزیبی نے جا کر کے ملک فاروق کو مبارکبادی دی اور اپنی جماعت کے اندر سرکولر جاری کر دیا کہ سب لوگ سکون سے رہو، کسی کو انگریزی فوج کے خلاف کھڑا نہیں ہونا ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یہ احمقانہ حرکت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہے اخوانیوں کا جہاد. ان کا ایک جہاد جو ہے بائیکاٹ کا بھی، اقتصادی بائیکاٹ. لوگوں میں یہی مشہور کریں گے کہ اسرائیلی اور امریکی سامان نہ خریدیں، کبھی یہ پرچار کریں گے فرانسیسی سامان نہ خریدیں، کبھی یہ کہیں گے چینی سامان نہ خریدیں، کبھی کہیں گے جرمن سامان نہ خریدیں، کبھی کہیں گے انڈین سامان نہ خریدیں. اگر کوئی خریدے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا، اور کبھی کہیں گے چینی سامان نہ خریدیں، لیکن خود سب کچھ خریدیں گے. بلکہ بڑے بڑے اخوانی اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. شیخ کرزاوی کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ امریکی سامان خریدنا حرام ہے. کہتے ہیں فَكُلُّ مُسْلِمٍ اشْتَرَى مِنَ الْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ مَا يَجِدُ بَدِيلًا لَهُ مِنْ دُوَلٍ أُخْرَى فَقَدْ ارْتَكَبَ حَرَامًا وَاقْتَرَفَ إِثْمًا مُبِينًا وَبَاءَ بِالْوِزْرِ عِنْدَ اللَّهِ والخزي عند الناس. کہ جو بھی مسلمان امریکی سامان، اسرائیلی سامان خریدے گا جبکہ وہ دوسرے ملک کے سامان کو خریدنے پہ قادر ہے، تو ایسی صورت میں اس نے حرام کا ارتکاب کیا اور اس نے کھلا ہوا گناہ کیا. اللہ کے نزدیک وہ گنہگار ہے، لوگوں کے نزدیک وہ ذلیل ہے. یہ کس نے کہا؟ یوسف قرضاوی نے کہا. یوسف قرضاوی سے سوال ہے کہ ان کی بیٹی اور داماد بچوں کے ساتھ امریکہ میں رہتے ہیں، وہ سب کہاں سے سامان خرید کر کھاتے پیتے ہیں؟ امریکہ میں رہتے ہیں. اسی طرح سے سلمان عودہ کا بڑا لڑکا عبداللہ عودہ امریکہ میں پڑھاتا ہے، کہاں سے سامان خرید کے کھاتا ہے؟ یہی قرضاوی ہیں جو دوسری طرف افغانستان میں لڑنے کے لیے امریکی فوج میں مسلمانوں کو بھرتی ہونے کو جائز کہتے ہیں. وہ فوج جو افغانی مسلمانوں کو مارنے جا رہی ہے، اس فوج کے اندر، کیونکہ اس فوج میں رجب اردگان کی فوج بھی شامل ہے ناٹو کے ساتھ. قرضاوی نے دلیل دی کہ مسلمان امریکہ کا ہونا چاہیے تاکہ امریکہ کے ساتھ اس کی محبت اور وطن پرستی پر کوئی سوال نہ اٹھے. یعنی افغانستان کے مسلمانوں کو مارنا جائز ہے صرف اس وجہ سے کہ وطن پرستی پر کوئی شبہ نہ کرے. تو 2001 میں ایک طرف تو اخوانی مشہور کر رہے تھے کہ اسامہ کو واپس نہیں کرنا کچھ بھی ہو جائے، وہی امریکی فوج، ناٹو فوج جو امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہو رہی تھی، تو ناٹو یعنی یورپ کے اندر جو لوگ رہتے تھے مسلمان ان کو بھی شامل کیا گیا تھا. خود ترکی کی فوج گئی تھی مارنے کے لیے افغانیوں کو. ان سے سوال ہوا
کہ ہمیں کہا جا رہا ہے جانے کے لیے ناٹو میں، افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے، کیا کریں؟ انہوں نے جائز کر دیا، کہا جا سکتے ہو، نہیں جاؤ گے تو حب الوطنی پر سوال اٹھے گا، تم کو لوگ غدار کہیں گے اپنے ملک کا، اس لیے جاؤ۔ ٹھیک ہے، یورپ کا تھا، امریکہ کا تھا، وہ گیا مجبوری میں لڑنے کے لیے۔ یہ ترکی کو کون سی مجبوری تھی بھائی؟ آپ جو سب سے بڑا اس کو مسلمانوں کا مسیحا مانتے ہو، اس کی کون سی مجبوری تھی؟ اس نے اپنی فوج بھیجی تھی، اس کے خلاف تو کوئی فتویٰ آپ نے نہیں دیا، اس کے لیے کیسے جائز ہو گیا؟ اس کو کون سی اپنی لائلٹی دکھانا تھی، حب الوطنی دکھانا تھی؟ بھائی ترکی کو کون سی حب الوطنی دکھانی تھی؟ وہ نہیں جاتا تو کیا کوئی کچھ ہو جاتا؟ ناٹو فوج میں گھر سے شامل تھا، اپنی فوج نہیں بھیجتا کہ بھائی مسلمان ملک پر حملہ کرنا، ہماری فوج نہیں جائے گی۔ تو یہ لوگ، ان کی سمجھ میں جو بات آتی ہے اس کو جائز کر دیتے ہیں، اور جو نہیں سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف امریکی سامان خریدنا حرام ان کے یہاں، کیونکہ وہ امریکی ہے اور امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ کیسا تناقض ہے، کنٹراڈکشن، تضاد اس کو بولتے ہیں، تناقض بولتے ہیں کہ امریکہ سے سامان خریدنا جائز نہیں ہے، لیکن امریکی فوج میں ملازمت کرنا جائز ہے، اور امریکی فوج میں شامل ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا جائز ہے، لیکن امریکی سامان خریدنا حرام ہے۔ یہ ان کا فتویٰ۔ حقیقی کتاب و سنت سے پیدل لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کافروں کے ساتھ اقتصادی بائیکاٹ کا تصور اسلامی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے؟ کہیں نہیں ملتا ہے۔ مدینہ کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، رومی عیسائی مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، ایرانی مجوسی مسلمانوں کے کٹر دشمن تھے، لیکن کسی کے تعلق سے نہیں آیا ہے کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا بعد کے ادوار میں کسی نے کافروں سے اقتصادی بائیکاٹ کیا۔ کیا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے آپ کا زرہ اس کے یہاں رہن میں پڑا ہوا تھا؟ اور یہودیوں سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ریشہ دوانیاں کرتے رہتے ہیں، پھر بھی انہی سے آپ نے ادھار لیا تھا۔ خود شام کے نبطی عیسائی خلفائے راشدین کے دور میں مدینہ آتے تھے اور سامان و غلہ بیچتے تھے اور صحابہ اسے خریدتے تھے، جبکہ اسی وقت رومی بادشاہ مسلمانوں سے جنگ کرتا تھا اور یہ نبطی اسی کے ماتحت ہوتے تھے۔ کعب بن مالک کا واقعہ نبطی کے ساتھ مشہور ہے۔ کعب بن مالک جو کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، نہیں جا پائے، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا 40 دن تک، 50 دن تک۔ کہتے ہیں ہم بازار میں جاتے تھے، لوگوں سے بولتے، سلام کرتے، کوئی جواب نہیں دیتا، پریشان ہو گیا۔ مسجد میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی ہمیں دیکھتا ہی نہیں، مارکیٹ میں نکلتا، کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے اسی وقت اور ایک آزمائش میں ڈال دیا۔ ایک نبتی نے آ کر کے ہمیں ایک خط دیا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ تمہارا بادشاہ جو ہے، تمہارا حاکم یعنی اللہ کے رسول، اس نے تمہارا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں ہمارے پاس آ جاؤ، ہم غمخواری کریں گے، تمہارا ہم پورا ساتھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ نے مجھے ایک اور مصیبت میں ڈال دیا۔ چنانچہ انہوں نے اس خط کو جا کر کے چولہے پہ جلا دیا اور کہا کہ یہ مصیبت ہم مول نہیں لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اوفا کی ایک روایت کے مطابق جنگ کی حالت میں ان سے مسلمان سامان خریدتے تھے باقاعدہ، کس سے؟ کافروں سے۔ اور عبداللہ بن اوفا الاسلمی قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشام فكان ياتينا انبات من انبات الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما واجلا معلوما فقيل له
ممن لہ ذالک قال ما کننا نسألہم۔ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ کافروں کے ساتھ خرید و فروخت جائز جب تک کہ ولی امر کی طرف سے کسی مصلحت کی وجہ سے روک نہ دیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہودیوں اور عیسائیوں سے لین دین کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جب لین دین کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخوانیوں کے شر و فساد سے محفوظ رکھے، ان کی مکاریوں سے، ان کے نفاق سے، اور دشمنوں کے ساتھ یہ جو مل کر رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے عزائم کو پورا نہ ہونے دے اور ان کے خبیث ایجنڈوں کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔